ہم دنیا کی سپر پاور پر یقین رکھتے تھے، وہی سب کچھ تھا، وہی سب کچھ مانتے تھے۔ پھر ایک دن ایک مرد مجاہد اٹھا، خود تو ویل چیئر پہ بیٹھا تھا، پوری دنیا کو للکارا اور بتایا کہ اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے، اسلام کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، جسے لوگ خادم حسین کے نام سے جانتے ہیں۔ لاکھوں سلام خادم حسین تیری جگہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MHI آفیشل اور میں ہوں محمد سہیل حسن نقشبندی۔ تو ناظرین، لوگوں کا دنیا میں آنا اور جانا تو لگا ہی رہے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ دنیا سے رخصت بھی ہوتے رہیں گے اور دنیا میں آتے بھی رہیں گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ایسے کام اور ایسے کارنامے کیے ہیں کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، ان کے نام رہتی دنیا تک یاد رہتے ہیں۔ ضلع اٹک کے گاؤں میں حاجی لال خان کے گھر میں تشریف لانے والے، پیدا ہونے والے حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرقدہ، جو کہ خادم حسین سے لے کر شیخ الحدیث، شیخ القرآن، امیر المجاہدین، امیر عظیمت، مجاہد تحریک ختم نبوت، علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرتبے تک فائز ہوئے۔ اور کیسے فائز ہوئے، ان کا سفر کیسا گزرا، یہ زندگی کا طویل سفر بیان کرنا بہت مشکل ہے، مگر مختصر تعارف اس شخصیت کا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابتدائی تعلیم ضلع اٹک کے اپنے آبائی گاؤں نکا کلاں میں حاصل کرنے کے بعد قرآن کریم کے حفظ کے لیے جہلم کی جامع مسجد عیدگاہ میں تشریف لے گئے۔ 1974 سے 1978 تک آپ نے وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور قرآن کریم کو مکمل حفظ کرنے کے بعد 1978 میں آپ لاہور تشریف لائے اور جامع مسجد وزیر خان کے استاذ قاری نذیر صاحب کی سرپرستی میں پاکستان کی نامور عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ میں آپ نے درس نظامیہ کے لیے داخلہ لیا۔ وہاں جن اساتذہ کے شفقت اور محبت نے ان کے سائے میں جو آپ نے تعلیم حاصل کی، جن میں مولانا مفتی عبد القیوم ازہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی عبد اللطیف صاحب نقشبندی اور مفتی عبد الستار سعیدی جیسی نابغہ روزگار شخصیات نے آپ کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ دورہ حدیث شریف مکمل کرنے کے بعد 1993 میں محکمہ اوقاف کی طرف سے داتا دربار کے قریب پیر مکی مسجد میں آپ کو خطیب کی مسند پر سرفراز فرما دیا گیا، مگر کچھ عرصہ وہاں ڈیوٹی کرنے کے بعد آپ حکومت کی طرف سے مسلسل غلط پالیسیوں کے سبب وہاں سے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا اور وہاں سے جامع مسجد رحمۃ للعالمین یتیم خانہ چوک میں تشریف لائے۔ اور بات یاد رکھیے کہ وہاں پیر مکی مسجد میں اوقاف کی طرف سے آپ کی تنخواہ 20,000 تھی، جبکہ یہاں مسجد رحمۃ للعالمین میں آپ کی تنخواہ 15,000 تھی، اور وہ ایک سرکاری نوکری تھی جبکہ یہ ایک پرائیویٹ جاب تھی، مگر بات صرف حق کی تھی کیونکہ آپ حق بولنے کو ہی پسند فرماتے تھے۔ اور یاد رکھیے، حق بات پر ڈٹ جانا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا ایک خاصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ استعفیٰ دینے کے بعد بھی آپ نے اپنے انداز گفتگو کو نہیں بدلا۔ انہی دنوں میں ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو معاملہ کھڑا ہوا تھا، اس میں بھی آپ کا موقف حکومت کے سخت خلاف تھا۔ اسی دوران آپ تحریک رہائی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سرپرست اعلیٰ رہے، مگر حکومت نے ظالمانہ اور جابرانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اس عاشق رسول کو تخت دار پر لٹکا دیا۔ اب چونکہ تحریک رہائی ممتاز حسین قادری کا مقصد اور مشن ختم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد یہی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منظر عام پر آئی، جو کہ ایک مکمل طور پر مذہبی جماعت تھی۔ مگر یاد رکھیے، جب تک نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوتا، دین تخت پہ نہیں آتا،
کسی مظلوم کی داد رسی نہیں کی جا سکتی، کسی ظالم کا پنجہ نہیں توڑا جا سکتا۔ اسی لیے آپ نے اس تحریک کو تحریک لبیک پاکستان کا نام دے کر ایک سیاسی جماعت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ 2016 میں توہین مذہب کے خلاف ایک بہت بڑی ریلی نکالی، جس میں آپ کو لاٹھی چارج کا سامنا بھی کرنا پڑا، شیلنگ بھی برداشت کرنے پڑے اور جیل بھی جانا پڑا۔ اور پھر 2017 میں آپ کے کینڈیڈیٹس نے انتہائی مختصر وقت میں بننے والی یہ ایک جماعت نے 25,000 ووٹ حاصل کر کے دیگر سیاسی جماعتوں کو حیران کر دیا اور ان کی انگلیاں دانتوں کے نیچے تھیں۔ اور 2017 میں ختم نبوت کے آئین 295C میں حکومت کی طرف سے ترمیم کی گئی، جس کے نتیجے میں تمام مسالک کی طرف سے احتجاج کی آوازیں تو بلند ہوئیں، مگر کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ میدان عمل میں آ کر للکارے۔ اور اس موقع پر بھی جس نے میدان عمل میں سب سے پہلے قدم اٹھایا وہ حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس تھی۔ اور آپ نے فیض آباد انٹرچینج میں ایک تاریخ ساز دھرنا دیا، اور دھرنے کے نتیجے میں تقریباً 8 کارکنان نے جام شہادت بھی نوش فرمایا، اور آپ کو دھرنا ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی آفرز دی گئی، مگر اس مرد قلندر نے وہ ساری آفرز جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دی اور فرمایا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس ہے۔ اور 2018 میں آسیہ ملونہ کیس میں آپ نے ایک بار پھر احتجاجی کال دی، جس کے نتیجے میں آپ کو بار دیگر جیل جانا پڑا، اور ساتھ ہی کم و بیش 200 کے لگ بھگ آپ کے کارکنان کو بھی جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ اور ان 200 کارکنان میں 2 جید اور بزرگ عالم دین بھی تھے کہ جو اس ستم کو برداشت نہ کر سکے اور جیل میں ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اور یاد رکھیے، امیر المجاہدین کو جیل میں نہ صرف قید رکھا گیا بلکہ آپ کو طرح طرح کی آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، سخت سردیوں کی لمبی رات، اور صرف جیل میں ایک کمبل دیا گیا جس کی لمبائی اتنی تھی یا تو پاؤں ڈھانپے جا سکتے تھے یا پھر سر، مگر مرد قلندر نے اس کو بھی برداشت کر لیا۔ اور یاد رکھیے، معذوری کے سبب آپ زمین پر 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے، مگر ان ظالموں نے آپ کو 6 ماہ تک بغیر ویل چیئر کے زمین پہ بٹھایا، اور آپ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں 6 ماہ تک بیٹھے رہے۔ اور 2018 میں ہی ہالینڈ میں عالمی سطح پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کا کمپٹیشن رکھا گیا، تو اب قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف سخت الفاظ میں مذمت کی بلکہ آپ عملی قدم بھی آپ نے اٹھایا اور ایک زبردست لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ اور لانگ مارچ کے دوران ہی خبر ملی ٹویٹ کے ذریعے سے کہ اس بدبخت نے اس کمپٹیشن کو منسوخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ سامنے آئی کہ یہ بابا جتنا سخت بولتا ہے لگتا ہے ہمیں جان سے لے ڈوبے گا۔ اور یاد رکھیے دوستو، جو لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ امیر المجاہدین سخت الفاظ استعمال کرتے تھے، اپنوں کے لیے نہیں، وہ تو بیگانوں کے لیے ہوتے تھے، اور اپنی ذات کے لیے بھی نہیں، وہ صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اگر کسی کے خلاف بولتے تھے تو سخت بولتے تھے، ورنہ اپنوں کے لیے تو وہ ریشم کی طرح نرم تھے۔ 2020 میں فرانس کی طرف سے حضور رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی گئی، اور میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں اس مرد قلندر کو، اس ویل چیئر والے بابے کو، کہ جنہوں نے پورے عالم اسلام کی لاج رکھتے ہوئے میدان عمل میں سب سے پہلے نکلے، اور 15 نومبر کو ایک زبردست مارچ کی کال دی۔ اور اس مارچ کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور پاکستانی سفیر کو واپس بلا لیا جائے۔ بالآخر حکومت وقت کو قبلہ امیر المجاہدین کا یہ مطالبہ منظور کرنا پڑا۔
اچانک سے طبیعت خراب ہوئی اور چیک اپ کے لیے شیخ زاہد ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ ناظرین، اب اس کے بعد الفاظ ساتھ نہیں دیتے، میں کیا بولوں، کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی توقعات کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ وہ بابا جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، وہ بابا جس کے ایک ایک لفظ سے روح کو سکون اور تازگی ملتی تھی، وہ بابا جس سے لوگوں کی محبتیں اتنی جڑی ہوئی تھیں کہ ایک کال پر لوگ گھر بار چھوڑ کے میدان میں آ جاتے ہیں، مگر افسوس ہم میں زیادہ نہ رہ سکے۔ کوئی بندہ شاید اس بات کو تسلیم بھی نہ کر سکے، اور یقیناً لاکھوں لوگ تھے جو اس وقت کہہ رہے تھے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مگر وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ جب کن کر دیتا ہے پھر فیکون ہو جاتا ہے۔ 19 نومبر بروز جمعرات 8:48 پر یہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن، لوگوں کی دھڑکن کو وہیں پہ چھوڑے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاید کسی شاعر نے ایسی شخصیات کے لیے ہی بولا ہوگا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ والسلام مع الاکرام۔ اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں۔